السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر اجمل قادری صاحب نا دا بہت ہی پیارا بیان ہے۔ موضوع ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دا بہت ہی بڑے عاشق رسول گزرے نے۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے۔ یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا۔ حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ تو جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا۔ میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں۔ کہتے میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں۔ جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے۔ ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری سبحان اللہ، روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی،
वरना मैं कह चुका हूं असी किसी दे कुछ नहीं लगते। बहुत ही प्यारा बयान है, बहुत पसंद आया।